اور لوط علیہ السلام کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے، بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ یہ آخر کار ہم نے لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی کو جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی بچا کر نکال دیا، اور اس قوم پر برسائی ایک بارش۔ پھر دیکھو کہ ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں صرف ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو ساتھ لائے تھے۔ انہوں نے اپنے چچا کے ساتھ عراق سے ہجرت کی اور کچھ عرصہ تک شام، فلسطین اور مصر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا تجربہ حاصل کرتے رہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں پیغمبری کے منصب پر سرفراز کیا، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے حکم اور علم بخشا، اور وہ قوم سدوم کی اصلاح پر مامور ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام جب یہاں پہنچے تو جوان تھے، اور جب اس قوم پر عذاب آیا تو ان کی اولاد جوان ہو چکی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی یہاں آمد اہل سدوم کے لیے خوش بختی کا ذریعہ تھی کہ وہ ان کی دعوت اصلاح قبول کرتے اور اخلاقی طور پر سربلند ہوتے اور خوشحالی پاتے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی اپنے یہاں آمد کو خوش دلی سے قبول کیا، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کردار اور اخلاق کے مالک تھے، اور اپنی بیٹی کی شادی کر کے انہیں اپنا داماد بھی بنا لیا۔ اسی لیے قرآن انہیں قوم لوط علیہ السلام کہتا ہے۔ ان کے آغاز پر اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشحالی عطا کی۔ یہود کی کتاب تلمود میں لکھا ہے کہ سدوم کے علاوہ ان کے 4 بڑے شہر اور بھی تھے، اور ان شہروں کے درمیان علاقہ ایسا گلزار بنا ہوا تھا کہ جہاں تک نگاہ جاتی بس باغ ہی باغ نظر آتا، جس کے حسن جمال کو دیکھ کر انسان مدہوش ہو جاتا تھا۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام ان پر جو اخلاقی پابندیاں لگاتے تھے وہ انہوں نے قبول نہ کیں۔ قرآن مجید کے مطابق وہ پہلے سے بہت برے کام کر رہے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بات مان کر ان کی خوشحالی کو دوام حاصل نہ ہوگا، بلکہ وہ مان پڑ جائیں گی۔ سب سے پہلے انہوں نے غیر قوموں سے اپنے معاملات خراب کیے۔ تلمود میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک مسافر ان کے علاقے سے گزر رہا تھا۔ راستے میں شام ہو گئی اور اسے مجبوراً ان کے شہر میں ٹھہرنا پڑا۔ اس کے ساتھ مال، تجارت اور اپنے کھانے پینے کا سامان تھا۔ کسی نے اس کی میزبانی کی درخواست نہیں کی۔ وہ بس ایک درخت کے نیچے اتر گیا، مگر ایک سدومی اسرار کے ساتھ اٹھا کر اپنے گھر لے گیا۔ رات اسے اپنے ہاں رکھا اور صبح ہونے سے پہلے اس کا گدھا مال و تجارت لے اڑا۔ اس نے شور مچایا مگر کسی نے اس کی فریاد نہ سنی۔ بستی کے لوگوں نے اس کا رہا سہا مال لوٹ کر اسے باہر نکال دیا۔ اس طرح کے متعدد واقعات بیان کرنے کے بعد تلمود کے مصنف لکھتے ہیں کہ اپنی روزمرہ زندگی میں یہ لوگ سخت ظالم، دھوکے باز اور بد معاملہ تھے۔ کوئی مسافر ان کے علاقے سے بخیریت نہیں گزرتا تھا، کوئی غریب ان کی بستیوں سے روٹی کا ایک ٹکڑا نہ پا سکتا تھا۔ بارہا ایسا ہوتا کہ باہر کا آدمی ان کے علاقے میں پہنچ کر فاقوں سے مر جاتا، اور یہ اس کے کپڑے اتار کر اس کی لاش کو برہنہ دفن کر دیتے تھے۔ اس قوم کو اپنی تباہی اور بربادی کے آثار دور دور تک نظر نہ آتے تھے، لیکن آج اس قوم کا نام و نشان تک دنیا میں نہیں۔ اب صرف بحر مردار ہی ایک یادگار باقی رہ گیا ہے، جسے آج تک بحر لوط کہا جاتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے سوال کیا، اور تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے جو بیویاں خدا نے پیدا کی تھیں انہیں چھوڑ کر تم غیر فطری ذریعے اس غرض کے لیے استعمال کرتے ہو۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے خود ان بیویوں کے اندر خدا نے اس خواہش کی تکمیل کا جو فطری راستہ رکھا تھا اسے چھوڑ کر تم غیر فطری راستہ اختیار کرتے ہو۔ اس دوسرے مطلب میں یہ اشارہ نکلتا ہے کہ وہ ظالم لوگ اپنی بیویوں سے بھی خلاف فطرت فعل کا ارتکاب کرتے تھے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نادان اپنی خوشحالی کے مان پڑ جانے یا ختم ہو جانے کے خوف سے آبادی کو بڑھنے سے روکنے کے لیے یہ حرکت کرتے ہیں۔ یہ اس قوم کا سب سے بڑا جرم تھا جس کی وجہ خدا کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ قرآن مجید میں یہ صرف بتایا گیا ہے کہ عمل قوم لوط بدترین گناہ ہے،
جس پر ایک قوم اللہ تعالیٰ کے غضب میں گرفتار ہوئی۔ اس کے بعد یہ بات ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی سے معلوم ہوئی کہ یہ ایک ایسا جرم ہے جس سے معاشرے کو پاک رکھنے کی کوشش کرنا حکومت اسلامی کے فرائض میں سے ہے، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایسا کوئی مقدمہ پیش نہیں ہوا، اس لیے قطعی طور پر یہ بات متعین نہ ہو سکی کہ اس کی سزا کس طرح دی جائے۔ بعض فقہا اس جرم پر وہی سزا تجویز کرتے ہیں جو زنا کی سزا ہے، یعنی غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور جلا وطن کر دیا جائے گا اور شادی شدہ کو رجم کیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے میں اس پر کوئی حد مقرر نہیں ہے، بلکہ یہ فعل قانون سازی کا مستحق ہے، لہٰذا جیسے حالات اور ضروریات ہوں ان کے لحاظ سے کوئی عبرتناک سزا اس پر دی جا سکتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس مکروہ فعل سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔